آپ لوگوں نے حسن ایوب کی اتنی زبردست چترول کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اینکر پرسن بھی اس کو ناپسند کرنے لگا کہ یہ بات کرنے کا طریقہ ہے، یہ کیا ہے؟ تم میں تعصب پڑا ہے اور تم صرف نواز شریف کو عظیم ثابت کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس کے آپ کو پیسے مل رہی ہے، باقی آپ کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف کوئی عظیم نہیں ہے بلکہ وہ پاکستانیوں کا مجرم ہے۔ ایسا زبردست پروگرام اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ کو حسن ایوب کی بات تک کم از کم یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ ویڈیو دیکھیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ جناب بلکہ نہیں چودھری صاحب، آپ پلیز اس پہ ذرا رائے کا اظہار کریں کہ میاں نواز شریف صاحب ویسے تو آپ مسکرا رہے ہیں، کیا رائے ہے آپ کی اس پہ، میاں نواز شریف صاحب کی اس خواہش پہ؟ نہیں یہ ان کے جو چہتے ہیں ان سے لیں رائے، میری رائے کا کیا ہے؟ میری کہہ رہا ہے، میں تاحیات قائد آپ کہتے ہیں۔ ایک تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ مریم نواز کی وہاں پہ پریزنس کیونکہ وہ قواعد و ضوابط کے مطابق جو وفاقی وزراء یا پھر اس طرح سے نہیں جا سکتے، آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ہو سکتا ہے جی بی کے منع کرتے ہوں قواعد و ضوابط اور اے جے کے نہ کرتے ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ جس طرح ابھی ذکر کیا ہے نا کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دے، کیونکہ کشمیری خاندان ہے۔ یاد ہوگا مریم صاحبہ کا بیان، آپ کو یاد ہے کہ ریڈ بلڈڈ کشمیری؟ نہیں، ہاں ہم بالکل ریڈ بلڈڈ کشمیری ہیں۔ وہ پلیز اگر سنا دیں، آج بھی کہا ہے، ہاں جب وہ پلیز سنائیں نا، وہ اگر سنائیں تو اس سے تو حق بنتا ہے کہ وہ کشمیر کے وزیر اعظم بنے۔ نواز شریف کشمیر کا بیٹا ہے، نواز شریف کی رگوں میں کشمیری خون ہے۔ ایک انگریزی کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں ریڈ بلڈڈ۔ خالص مریم نواز شریف اور نواز شریف ریڈ بلڈڈ کشمیریز ہیں۔ میرا باپ بھی کشمیری ہے، میری ماں بھی کشمیری ہے، میرے دادا دادی نانا نانی سب کشمیری ہیں۔ اچھا، جس طرح سے یہ بار بار اس چیز کو رینٹریٹ کیا جا رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے خواجہ آصف صاحب کا بیان اگر اس سے پہلے چلا دیں تو یوں لگے گا کہ اس پہ وضاحت دے رہے ہیں کہ جی ہم تو ہیں کشمیری۔ خواجہ آصف صاحب خواجہ بھی کشمیری ہے، لیکن خواجہ صاحب سوال اٹھاتے خواجہ صاحب کشمیری ہیں، نواز شریف صاحب، مریم یہ واقعی اور میں چل بات واپس آپ کے لیکن سوال خاور گھومن صاحب کشمیری نہیں ہیں، آپ کے واپس لیکن ان کے پاس رستہ نظر آتا ہے، ان کے پاس آپ کے واپس سوال پہ آتے ہوئے وہ یہ ہے کہ جو ہے میں تاحیات قائد کی اس خواہش کی پوری طرح جو ہے میں وہ حمایت کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں۔ اور میرے خیال میں کیونکہ پہلے حسن ایوب صاحب لے کے آئے تھے نا، آپ کو پتا ہے اسپیشل چارٹرڈ جو ہے وہاں سے وہ چارٹر پلین پہ لے کے آئے، ریڈ کارپٹ ویلکم دیا، سارا کچھ کر آ کے اخبارات کے اندر ہم نے فرنٹ پیجز کے اوپر وہ ہم نے چھاپ دی وہ ساری کی ساری چیزیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن لڑیں گے؟ سن تو لو نا یار، الیکشن کہاں سے درمیان میں، اگر الیکشن لڑنا پڑا تو وہ بھی لڑ لیں گے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب حسن ایوب صاحب لے کے آئے تھے تو اس وقت رات کو وہ نہیں، مطلب صبح میں مائیاں کسی کو بٹھایا اور صبح رات وہ کوئی دوسرا چلا گیا، تو اب جو ہے ان کی خواہش کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور ظاہر ہے وفاق کے اندر بھی حکومت ہے ماشاءاللہ، پنجاب کے اندر بھی حکومت ہے، اور جس طرح رانا صلاح صاحب کہتے ہیں کہ 8-10 سیٹاں تو ساڑیاں جیب چپیاں نے نا، وہ مہاجرین سیٹوں والا جو معاملہ ہے جس کے اوپر بلاول کافی زیادہ وہ اس کے تنقید بھی کرتے ہیں، تو ان کی خواہش کو جو ہے میرے خیال میں اس کو تکمیل کرنا چاہیے۔ اور حق اس لیے بھی بہتر ہو گیا کیونکہ اب 3 مراحل کے اندر انتخابات ہوں گے تو وہ آپشن بھی مل جائے گا وہ الیکشن کا، میرے خیال میں دوسرے مرحلے میں شامل ہو جائیں، تیسرے میں ہو جائیں۔ نہیں کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو نامنیشن پیپرز تو وہ ہو چکے ہیں نا، وہ قانون وہ تو فائنل ہو چکے ہیں، سب چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، کورٹ دے دیتا ہے اجازت۔ ادھر نہیں بن سکتے وزیر اعظم؟ ادھر کے تو بن سکتے ہیں، ادھر بن سکتے ہیں، ادھر نہیں بن سکتے، ادھر تو ہمیں ادھر بن سکتے ہیں، ادھر وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ ہاں رستہ ہے ان کے پاس۔ اچھا، ہاں اپنائیں گے اس کو؟ وہ اپنانا چاہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، میں ان کی بہاف پر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ ہاں عمران احمد نیازی صاحب آج کی تاریخ میں کونسلر نہیں بن سکتے۔ اگر وہ شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ رستہ چھوڑ دو، عمران خان صاحب تو اس وقت 2 مقدمات میں نااہل ہیں، اور اگر وہ بھائی سے کہیں کہ مجھے جگہ دے دیں، ان کے اوپر مجھے وزیر اعظم بننے دیں، مقدمہ چل رہا ہے جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اگر اس میں بھی وہ نااہل اور وہ تو نااہل ہے نا، وہ تو جیل میں ہے، ہیٹرک ہو جائے گی، کیا ہیں کانوکٹ ہیں، اتنے نااہل ہیں کہ نااہلی کی ہیٹرک ہو جائے گی ان کی۔ شہباز شریف صاحب تو اہل ہے نا، ویسے بھی کپتان ہے، کھلاڑی ہیں، کھلاڑی کی جب نااہلی کی ہیٹرک ہوگی تو کتنا یا بھائی کو جو ہے وہ 4 گھنٹے کا سفر طے کر کے مظفر آباد جانا پڑے گا، مزہ آئے گا۔ میں تو بڑا انجوائے کروں گا کہ جناب یہ کپتان کی نااہلی کی ہیٹرک ہوگی، کیسی زبردست خبر بنے گی۔ مجھے ذرا مجھے چوہی صاحب یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی کیا وہ وفاق سے متعلق تھی جو 4 گھنٹے دور جا کے مظفر آباد میں باہر آئی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے دل ہے کہ مانتا نہیں، کیا خوبصورت لائن، یعنی ایک پارٹی ہے
میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، اب مائی اون اوپینین اباؤٹ اینی ون از ناٹ مٹیریل ہیئر، وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، ان کے اپوائنٹڈ گورنر سندھ ہیں، ان کے اپوائنٹڈ گورنر بلوچستان ہیں، ان کی یعنی جی بی میں یہاں وہاں ہر جگہ ان کے اشارے پر ابھی چاہیں تو اگلے لمحے وزیر اعظم کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہی از ہیڈ آف دی پارٹی، یعنی سارا اختیار جو ہے انہی کے سائن سے چلتا ہے۔ اب آ کے یہ بیان فرما دیا ہے کہ ان کی جو خواہش ہے وزیر اعظم بننے کی اور کہلانے کی وہ مر نہیں رہی، وہ کہتے مجھے یہ پنجاب کے یعنی چوتھے 75ویں حصے کہ مشتمل آزاد کشمیر کا ہی وزیر اعظم بنا دو مجھے۔ وہ چوہے صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی نا کہ جی چوہے صاحب جو دل ہے کہ مانتا نہیں، اقتدار کا نشہ۔ پنجاب کے اندر وہ ایک پنجابی محاورہ نا کہ یانا گل کرے تھے سیانا کیاز، چوہے صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ آئی ایم ہیڈ آف دا پارٹی، میں تاحیات قائد ہوں، میرے کہنے کے بعد شہباز شریف کو بنایا گیا پرائم منسٹر، 13 کروڑ کا صوبہ ہے، اس کو جو ہے ظاہر ہے ان کی جو بیٹی ہیڈ کر رہی ہیں وہ بھی ان کی، تو پھر یہ شہباز شریف صاحب سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ اگر حسن ایوب صاحب سے پوچھے گا یہ ہمیں بتائیں۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا، اور بڑے لوگ جناب اس پر نہ بھنگڑے ڈالتے تھے کہ تاحیات نااہل تاحیات نااہل۔ اللہ نے یہ کیا کہ نااہلی ختم ہوئی، آج وہ ایم این اے ہیں، آج وہ وزیر اعظم بننے کے اہل ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے دلہن کوئی اور لے گیا، آج وہ وزیر اعظم بننے کے اہل ہیں، اقتدار کی دلہن، ابھی وہ وزیر اعظم نہیں ہے لیکن اہلیت ان کے پاس ہے، وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ لیکن جس شخص نے یعنی ڈرم بیٹنگ کی خوشیاں منائی کہ جناب نواز شریف تاحیات نااہل ہو گیا ہے، آج وہ اڈیالہ کے اندر موجود ہے، نہیں آج وہ تو ہو گیا، آج وہ نااہلی کی ہیٹرک، میں بات کروں گا تو آپ بات کریں، میں بات تو کریں، آج وہ نااہلی کی ہیٹرک کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سفر جو نااہلی کا ہے یہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ کشمیر کی جہاں تک انہوں نے بات کی ہے تو وہ کشمیر کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ، وہ کشمیر کی تعمیر و ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کا اپنا سٹائل ہے گفتگو کا، جب وہ بولنا چاہے نہ بولنا چاہے تو پوری دنیا کہنا کہ آپ بولو، وہ نہیں بولتے، جب ان کا دل کرتا ہے بولنے کا تو وہ دل کھول کر بولتے ہیں، یہ پیور نواز شریف سٹائل ہے۔ رہا سوال مریم نواز شریف صاحبہ کا، خطاب اگر انہوں نے کیا ہے تو انتخابی خطاب کیا انہوں نے، ہاں جی بالکل پھر خراب ورزی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے، کیونکہ ایم این اے جا سکتا ہے، وزراء کے اوپر پابندی ہوتی ہے، جی بی کے اندر بھی جو وزراء جو گئے تھے اس کے اوپر انہوں نے خطاب نہیں کیا تھا، وہ خاموش رہے تھے، لیکن موجودگی لیکن نوٹس ملے کاک نہ ملے، میں آپ کی بات لیکن خبر گھومن صاحب خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی ابھی تک ہیٹرک نہیں ہوئی نااہلی کی، وہ ہوگی تو اس دن نوٹس ملیا کک نہ لیا، کیوں میں سونے دا گلا کر رہا ہوں، وہ یہ تو بابر عوان نے نہیں کہا۔ چوہے صاحب ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا، چوہے صاحب ایک منٹ، ایک تو حسن ایوب صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ سے بھی تاحیات نااہلی ہو، لیکن جب اللہ کی مرضی ہو تو سارا کوئی ریورس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر نااہلی ہوئی ہے، ابھی سپریم کورٹ میں کیس جانا ہے، تو وہ ان کے اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، جب آپ عشق کر لیتے ہیں نا کسی جگہ، بے شک بعد میں دوریاں ہو جائیں، وہ عاشق اور معشوق کا جو رشتہ ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، وہ نہیں، ہر روز ہیلے بہانے سے میرا کپتان تاحیات کا ہے، وہ جو بانی پی ٹی آئی، میں اشفاق آپ یہاں پہ تھے نہیں، میں نے جو سابقہ جو رولنگ جماعت ہے نا، ان کے جو سابقہ لیڈر ہیں جو جیل کے اندر موجود ہے، یہ میں نے 2006 سے آنورڈ بحثیت بیٹ میں نے پارٹی کور کی ہوئی ہے، اچھا تو سر میں نے ان کی وہاں پہ جو حالات و واقعات دیکھے ہوئے نا بنی گالہ میں محترم حسن ایوب صاحب کے اور سابقہ پرائم منسٹر کے ساتھ، میں تمہیں آج یہ لکھ کے دے سکتا ہوں، کل جب وہ باہر جیل سے آئیں گے، جس طرح ابھی بتایا کہ کوئی بھی باہر آ سکتا ہے کسی موقع کے اوپر، تو آپ اور میں وہاں پہ بنی گالہ کو جو سب سے باہر گیٹ ہے نا وہاں کھڑے ہوں گے اور ہم کہیں گے اندر جانا ہے، ہم رپورٹرز پروگرام ایئر وے کی طرف سے آئے ہیں، وہ کہیں پہلے اندر بیٹھے، انہیں کہا یہ رپورٹرز پروگرام کے نمائندے اندر بیٹھے ہیں، ہم کہیں گے کون،
کیا جی حسن ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کنوکٹ کہتے رہے ہیں جو اچھا ویسے ایک بات ہے حسن صاحب یہ جو انڈیفرنس ہوتا ہے نا فکشن کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا اس میں اگر کسی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہتا تو پھر آپ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں whether that person exists or not لیکن آپ کے جو بار بار آپ تذکرہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اوپر جو تنقید شروع کی ہے جب میں ان کے جھوٹ ایکسپوز ہوئے میرے سامنے بٹ ہی از جب میں irrelevant نے ان کے اوپر کیا irrelevant میں تنقید جب سٹارٹ کی جب when he was a prime minister نہیں اب کی بات when he was holding his office ابھی تو he's اور not میں holding اس ٹائم anything بھی he's just اسی holding طریقے his سے head یہی وہ تنقید بھی against تھا his بلکہ will انٹینسٹی تھی اگر آپ کو یاد ہو میں ٹویٹس کرتا ہوتا تھا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا یا شام گیا when he was a prime minister holding جو ہے وہ پی ایم آفس اور اس ٹائم لوگ کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ون پیج ہے عمران خان جو ہے انٹچیبل ہے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے میں تو اس ٹائم بھی یہ بات کرتا تھا نہیں تو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو یہ کیسے ختم کے ہوا بعد ختم ہو گیا میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اچھا خاور صاحب مطلب یہ خاور صاحب آپ کیوں یہ بار بار میں عاشق اور معشوق کے درمیان میں کبھی نہیں آنا چاہوں گا جب یہ بات کرتے ہیں نا اپنے سابقہ قائد کے بارے میں سن تو لو میں آپ نے کبھی مجھے دیکھا درمیان میں آتے ہوئے آپ مجھے وقت دیتے ہیں فورم دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کریں میں جواب دیتا ہوں میں کبھی ان کو نہیں ٹوکوں گا جو مرضی کرے یا ان کا اپن کا تعلق واسطہ ہے کوئی نہیں کرا جب میں عمران خان کی حمایت میں تھا تو وہ سخت مخالف تھے اور جب میں ان کا سخت مخالف ہوا تو وہ جناب عمران خان کی حمایت میں آ گئے اور ہمارا ہمیشہ یہی جو ہے نا وہ ہمارا آپس میں اختلاف رہا روز اکٹھے ہوتے تھے بیٹھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے سب چیزیں اکٹھی تھی لیکن نظریاتی طور کے اوپر میرا اور ان کا جو ہے ہمیشہ ہم ڈفرینٹ لائن پر رہے اچھا ٹھیک ہے اس سے ذاتی منفیت کا کوئی تعلق نہیں ہے دیکھو انہوں نے تو ان کی بیعت نظریاتی اور سیاسی دونوں کی تھی نا فار دس ٹائم بھی بعد میں علیحدہ ہو گئے تو انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو مجھ سے غلطی ہوئی میں دیکھیں نا آپ کے تاحیات قائد اور پھر میں تسلیم کرتا ہوں میری بات سنیں میں نے زندگی میں جو غلطی کی بلکہ بلنڈر کیا وہ یہ تھا آئی پروٹیسٹ کے تاحیات قائد اور آپ کی یہ جو نظریاتی محبت اور ان ساری کی چیزوں کے چکر میں اگر ان لوگوں کو اللہ 1000 سال عمر دے تو پھر بھی یہ لوگ پاکستان کو لوٹنے سے باز نہیں آئیں گے کشمیر کا وزیر اعظم بناؤ اس لیے تو بناؤ کہ میں اپنے اس آخری وقت میں بھی اپنے اس جوانی کا جو کرتوت ہے وہ دوبارہ دہراؤ کیوں اس کو کشمیر کا وزیر اعظم بنائیے اب وزیر اعظم بننے کے لیے یہ کشمیری بھی بن گیا ہے مریم نواز صاحبہ کہہ رہے کہ میں فیور کشمیری ہوں ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی دادا اور نانا کی طرف سے تو یہ کس طرح کے لوگ ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم پنجابی ہے کبھی کہتے ہیں ہم مہاجر ہے کبھی کہتے ہیں ہم کشمیری ہے تو ان کا کوئی ایک زبان ہوتا تو یہ ایک چیز پہ کڑے ہوتے ہیں عمران خان کی طرح جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیازی ہوں لیکن اس نے یہ بھی نہیں کہا ہے کبھی کہ میں پٹھان ہوں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں تو خاندانی طور پر پٹھان ہوں لیکن میرا زبان اب پٹھان والا نہیں ہے میرا علاقہ جو ہے اب وہ پنجاب میں ہے تو اس نے کبھی اپنے آپ کو پٹھان نہیں کہا کبھی یہ تعصب نہیں دیا کہ میں پشتون ہوں اور بس پشتون مجھے ووٹ دے اس نے کبھی یہ نہیں کیا وہ واحد لیڈر ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا باقی جتنے بھی لیڈر ہے یہ جو زرداری صاحب ہے وہ سندھیوں کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں اور جو نواز شریف ہے وہ پنجابیوں کے نام پر اب نیا پنڈورا باکس جو اس نے کھول دیا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ کشمیریوں کے نام پہ ووٹ لینا چاہتے ہیں اور وہ کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں جیسا کہ اس نے کشمیر کو آزاد کرنا ہے یا آزاد کیا ہے یا یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ ان کے باپ دادے نے آزاد کیا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے اپنے رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا مت بھولیے